الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شمائل نبوی علیہ الصلوۃ والسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک میں سے آپ کے چہرہ مبارک کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک تو ایسا روشن تھا جیسے سورج چہرہ پر ہو۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت حسین چہرے والا دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کسی کو ایسا دیکھا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا جب ذکر خیر کیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک مثل تلوار کے صاف و چمکدار تھا؟ تو کہا نہیں، سورج اور چاند کے مثل تھا اور ذرا گلائی پر تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر خوبصورت چہرے والا اور اچھی آواز والا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے صاف و شفاف چاندنی رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ لال جوڑے میں ملبوس تھے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیا تھا؟ ایک گول چاند، یعنی بدر کے چاند کے مانند کہ اس وقت اس کا حسن کامل ہو جاتا ہے اور روشنی پوری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور گلائی لیے ہوئے تھا۔ ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چاندی جیسا صاف و شفاف مثل آفتاب و مہتاب تھا۔ چہرہ لمبا نہیں تھا بلکہ گلائی لیے ہوئے تھا۔ ایسا ہی چہرہ خوشنما ہوتا ہے جسے کتابی چہرہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فتح الباری میں ہے کہ حسن کے ساتھ چہرہ میں گلائی تھی۔